بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والقلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین حضرات، آج کی یہ ہماری بابرکت اور عظیم الشان محفل استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور تمام شرکاء کی شرکت کو بھی اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال سب کی خالی جھولیوں کو اپنے محبوب کی رحمتوں سے معمور فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ہماری محفل چونکہ استقبال ماہ رمضان المبارک کی محفل ہے، اسی لیے اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، رب ذوالجلال اس آیت مبارکہ میں انسان کو اپنی جنت کا تذکرہ کر کے بلاتا ہے اور فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں جتنی ہے، اتنی بڑی جنت رب ذوالجلال فرماتا اعدت للمتقین، میں نے متقین کے لیے تیار فرما رکھی ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا مقصد رب ذوالجلال نے یہی ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے رکھنے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے رب قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہوں، میں نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان المبارک یہ جنت کی تیاری کا ایک مہینہ ہے جس میں جنت کی تیاری کی جاتی ہے،
جس میں انسان کو متقی اور پرہیزگار ہونے کے کئی کورسز کروائے جاتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنا یہ کی تقوی کا ایک کورس ہے. پھر افطاری کر کے تھوڑی سی انرجی حاصل کر کے پھر تراویح کی جماعت میں کھڑے ہو جانا. پھر وہ 1.5 گھنٹے کا یہ پیریڈ، اس میں بھی تقوی کا ایک کورس ہے. پھر روزے کی حالت میں انسان کا نفس بھوکا ہوتا ہے، انسان کا نفس پیاسا ہوتا ہے، وہ کسی برائی کی طرف توجہ نہیں کرتا. انسان اس وقت برائی کی طرف دیکھتا ہے جب انسان کا اپنا نفس بھرا ہوا ہو، جب بھوک سے پیٹ بھر چکا ہو، جب پیٹ کے اندر کسی چیز کی گنجائش نہ ہو، تو اب وہ برائی کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے. جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے، جب اسے بھوک لگی ہوتی ہے، تو وہ نہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، نہ اس کا اٹھ کے چلنے کو دل کرتا ہے، نہ اس کا بازو اٹھانے کو دل کرتا ہے. وہ ہمیشہ تقوی و پرہیزگاری کے کورسز میں رہتا ہے. اسی لیے ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں ہم نے کس انداز میں شب و روز گزارنے ہیں، کس انداز میں صبح کرنی ہے، کس انداز میں دوپہر ہونی ہے، کس انداز میں پھر رات ہونی ہے، پھر رات کے سارے لمحات کس انداز میں بسر کرنے ہیں. پھر بالخصوص جس انداز میں گرمی کا موسم بھی چل رہا ہے، اس انداز میں کئی میرے بھائی ابھی ماہ رمضان چند دن دور ہے اور وہ ابھی سے دل چھوڑ بیٹھے ہیں، ابھی سے انہوں نے نیت کر لی ہے کہ روزے نہیں رکھیں گے، گرمی بڑی ہے، بیمار ہو جائیں گے، ہماری کڈنیز وہ پرابلم ہو جائے گی، ہمیں دیگر بیماریاں ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گی. جاتی ہے تو جاتی رہے، یہ جان ہم نے دینی تو ہے ہی، کیوں نہ ہو کہ روزے کی حالت میں قربان ہو جائے، کیوں نہ ہو روزے کی حالت میں ہم اپنی روح کو اپنے جسم سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری روح نکلے تو حالت روزہ ہونا چاہیے، اور وہ نکلے گی تقوی و پرہیزگاری کے کورسز کر کے نکلے گی. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت میں نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار فرما رکھی ہے. ادھر سے روح نکلے گی، ادھر جنت انتظار کر رہی ہوگی. ادھر سے روح نکلے گی، ادھر فرشتے چوم کے اسے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچائیں گے کہ یہ روزہ دار کی روح ہے، حالت روزہ میں بھوک برداشت نہ کر سکا، حالت روزہ میں پیاس برداشت نہ کر سکا، اس کی روح نکلی ہے اور سیدھا ہی رب نے اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیا ہے. بالخصوص اس موقع پر اپنی گفتگو میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف اب میں نے اشارہ کیا کہ رب ذوالجلال نے قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، جب سورج بالکل سوا نیزے پہ سر کے قریب ہوگا، اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے جو رب کے عرش کا سایہ ہے. اس سائے کے نیچے جسے رب ذوالجلال آرام دے گا وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کر دیا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص اس بات کی تلاش میں ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، یہ شخص مطمئن ہوگا. کون سا؟ رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، فرمایا قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. اب اگر اس دنیا میں کچھ کیا ہوگا تو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. وہ 7 خوش نصیب کون سے ہیں؟ کون ہے جسے قیامت کے دن رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ آج اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے اور دیکھنا ہے ان 7 میں ہمارا شمار بھی ہوتا ہے یا ان 7 میں ہمارا شمار نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو آج کی اس رات میں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ان 7 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں اپنی سیٹ ضرور بک کرانی ہے تاکہ جب بھی روح نکلے تو رب ذوالجلال اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. سب سے پہلا شخص محبوب فرماتے ہیں ان 7 لوگوں میں سے خوش نصیب شخص پہلا وہ ہے، فرمایا امام عادل، جو عدل کرنے والا حکمران ہے. قیامت کے دن رب اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. یعنی اب دیکھو کتنا بڑا درجہ ہے حکمرانی کا، کتنا بڑا درجہ ہے اس حکومت کا، کتنا بڑا درجہ ہے سیاست کے پلیٹ فارم کا. یہ امام عادل رب ذوالجلال کے محبوب نے جس شخص کا سب سے پہلے تذکرہ کیا، جسے رب قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا وہ امام عادل ہے کہ جس کے سامنے جو بھی فیصلہ آتا ہے
وہ اپنی رائے سے نہیں، وہ قرآن سے یا محبوب کے فرمان سے پوچھ کے فیصلہ فرماتا ہے. وہ کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو سامنے نہیں آنے دیتا. یہ امام عادل ہے، یہ وقت کا حکمران ہے، یہ وقت کا حاکم ہے. درجہ دیکھو کتنا بڑا ہے کہ رب ذوالجلال اس امام عادل کو، اس حکمران کو قیامت کے دن سب سے پہلے چن کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. مگر آج اپنے معاشرے میں غور کریں، یہ شعبہ جو سیاست، پولیٹکس، کس کے ہاتھوں میں ہم نے دیا؟ درجہ تو بہت بڑا ہے. فرمایا امام عادل سب سے پہلے اس شخص کو رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اب کتنا بڑا درجہ ہوگا حکمرانی کا، کتنا بڑا درجہ ہوگا سیاست کا. یہ پولیٹکس، سیاست جسے آج ہم نے لفنگوں کے ہاتھوں میں دیا، جو اس معاشرے میں جتنا بڑا ڈکٹیٹر ہے اتنا بڑا وہ سیاستدان ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث کی روح سے سیاست کیا ہے؟ جس کے دل میں جتنا زیادہ امت کا درد ہوتا ہے اسے ہی اتنا بڑا سیاستدان کہا جاتا ہے. یہ قرآن اور حدیث کی روح میں جس کے دل میں امت کا جتنا درد ہو وہ اتنا بڑا سیاستدان کہلاتا ہے. سیاست درد کا نام ہے، سیاست محبت کا نام ہے، سیاست طلب کا نام ہے، سیاست لوگوں سے، اپنے محبوب کی امت سے لگاؤ کا نام ہے. یہ نہیں کہ سیاست اپنی تجوری بھرنے کا نام ہو، یہ نہیں کہ سیاست اپنا بینک بیلنس پورا کرنے کا نام ہو، یہ نہیں کہ سیاست آج کوٹھی بنگلہ اور گاڑی کا نام ہو، یہ نہیں کہ سیاست آج پروٹوکول کا نام ہو. یہ سیاست قرآنی سیاست نہیں ہے، یہ سیاست میرے محبوب کی سیاست نہیں ہے. سیاست نبوت کا ایک ذیلی شعبہ ہے. بخاری شریف میں محبوب فرماتے ہیں قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. سیاست نبوت کا ایک ذیلی شعبہ ہے. یہ بنی اسرائیل کے انبیاء یہ سیاست کرتے تھے. میرے محبوب نے بھی سیاست کی ہے. وہ درد امت کا جو دل میں آیا، اس درد کی بنیاد پہ ہر امتی کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتے رہے، ہر امتی کے لیے جنت مانگتے رہے، ہر امتی کے تڑپنے پر میرے محبوب کا دل بھی تڑپتا رہا. یہ سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے. مگر آج کے اس معاشرے میں اس سیاست اور پالیٹکس کو بدل دیا گیا تو کتنا بڑا درجہ ہوگا اس حکمران کا جو عادل حکمران ہوگا. رب دنیا میں بھی درجہ عطا فرمائے گا، جب مرے گا تو رب سب سے پہلے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. اب دیکھو کتنا بڑا درجہ امام عادل کا. مگر آج کہاں سے ڈھونڈو گے؟ آج حضرت عمر جیسے حکمران کہاں سے لاؤ گے؟ آج کہاں سے ان جیسی سیرت و کردار کے حکمران ڈھونڈو گے جو کہتے تھے اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. عمر سے پوچھو گی. شام، عراق، فلسطین سارے ملک فتح ہوئے. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کو کہا، عرض کی اے عمر تم امیر المومنین ہو، ہم نے تمہاری حکمرانی میں یہ سارے علاقے فتح کیے، آؤ خوشی کا جشن منانے کے لیے، آؤ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں. حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو کیا انداز تھا، اتنی سلطنت فتح کی تھی آپ کے غلاموں نے. آگے انداز کیا تھا جانے کا؟ جوتا اتار کے وہ بغل میں تھا، پگڑا اتار کے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، آپ پیدل چل رہے تھے، غلام سواری پر سوار تھا. اس انداز میں وہاں پہنچے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیکھ کے بول پڑے، عمر کتنی بڑی سلطنت ہم نے فتح کی ہے. اگر اس حالت میں ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ ہمارے امیر ہیں تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ کیسا امیر ہے. دیکھو جسے نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ ہے، نہ اسے پتا ہے کہ سوار خود ہوا جاتا ہے، نہ کہ غلام کو سوار کر کے سواری کی لگام امیر المؤمنین پکڑتا ہے، نہ اسے سلیقہ ہے کہ جوتا بغل میں نہیں ڈالتے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ ایک خاص قسم کا نسلی گھوڑا منگایا، خوبصورت لباس منگایا اور کہا عمر یہ لباس پہنو، اس گھوڑے پہ سوار ہو تاکہ پتا چلے کہ واقعی ہی اتنی بڑی سلطنت کا مالک آ رہا ہے. حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا اے ابو عبیدہ اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا تو میں آج تجھے وہ مارتا کہ ساری دنیا کے سامنے تو عبرت کا نشان بن جاتا، مگر تو ابو عبیدہ ہے اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں. اے ابو عبیدہ سن لے، ہمیں ان کپڑوں ان گھوڑوں نے عزت نہیں دی ہے، ہمیں عزت دی ہے تو ہمارے محبوب کے دین نے عزت عطا فرمائی ہے.
یعنی یہ سب سے پہلا درجہ امام عادل کا، جسے رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کتنی بڑی سیٹ ہے امام عادل کی، کتنی بڑی سیٹ ہے حکمرانی کی. اگر ہو ایسا جو بدماش ہو ایسا جو لفنگا ہو، وہ لڑ کے ڈکٹیٹرشپ کر کے وہ سیاست کی کرسی پہ بیٹھا ہو، تو کیا فائدہ ایسی حکمرانی کا، کیا فائدہ ایسی سیاست کا جو اپنوں کو تو وہ دیتا ہو، نوازتا ہو اور غیروں کو بھول جاتا ہو. یہ حکمرانی نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے. اسی لیے آج کے بعد سے سیاست دان کا مطلب سمجھ کے اٹھو. سیاست دان اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے محبوب کی امت کا درد اپنے دل میں رکھنے والا ہوتا ہے. وہ سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے، نہ کہ جو سب سے بڑا بدماش ہو وہ سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے. یہ پہلا شخص ہے جسے رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. دوسرا فرمایا امام عادل. دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ. اب توجہ کرنا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ. فرمایا دوسرا وہ شخص، وہ جوان جو اپنی جوانی میں رب کی بندگی کیا کرتا ہے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جو جوانی میں رب کی بندگی کرتا ہے. یہ نہیں جوانی کو مستانی بنا دیتا ہے، یہ نہیں وہ جو جوانی الشباب شعلۃ من الجنون، جو آگ کا ایک شعلہ ہے اسے بھڑکنے دیتا ہے جیسے بھڑکتی ہے، پھر بجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ سینما گھر میں جاتا ہے، وہ بجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ گانے سن کے اسے سرور دینے کی کوشش کرتا ہے. وہ بجھانا چاہتا ہے اس آگ کو تو فلم دیکھ کے بجھانا چاہتا ہے، وہ بجھانا چاہتا ہے تو بد نگاہی کر کے اس آگ کو بجھانا چاہتا ہے. حالانکہ یہ آگ اس انداز میں بجھتی نہیں ہے. یہ جوانی، یہ آگ ہے، یہ جوانی، یہ شعلہ ہے. اسے بجھانا ہے تو یہ فلم سے نہیں بجھتی، اسے بجھانا ہے تو یہ گانوں سے نہیں بجھتی، اسے بجھانا ہے یہ بد نگاہی سے نہیں بجھتی، اسے بجھانا ہے یہ گندی فلموں سے نہیں بجھتی. یہ بجھتی ہے تو اللہ کے ذکر سے بجھتی ہے. یہ بجھتی ہے تو میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھ کے بجھتی ہے. یہ آگ، یہ جوانی، یہ شعلہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ شعلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جوان کتنا بڑا درجہ ہے تیرے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے نہیں. یہ سیٹ، یہ خصوصی کوٹا جوان کے لیے ہے. فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو جوانی میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں رب کی بندگی کرتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں اپنی نگاہ کو ستھرا رکھتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں گانے نہیں سنتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں وہ بد نگاہی اور وہ برے فعل نہیں کرتا، وہ جوان جو جوانی میں وہ فلم نہیں دیکھتا، وہ جوان جو جوانی میں جب بھی جھکتا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو لگام دے کے مسجد میں لاتا ہے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو باندھ کے قرآن کے تلاوت اور رب کے ذکر میں مشغول کر دیتا ہے. اس جوان کے لیے رب نے کوٹا رکھا. کیا کوٹا؟ فرمایا قیامت کے دن رب اس جوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس جوان کو. نوجوانوں کتنی بڑی سیٹ ہے. آج ہم مارے پھرے تو کیوں پھرے، آج ہم دنیا سے بھیکے مانگے تو کیوں مانگے. اس جوان کے لیے رب نے خصوصی کوٹا رکھا. فرمایا تو جوانی مجھے دے، دیکھ بدلے میں تجھے کیا دیتا ہوں، تو جوانی دے تو صحیح. یہ جوانی جو زور بازو دیا، ہم نے سمجھا شاید رب نے لڑنے کے لیے دیا، ہم نے سمجھا شاید رب نے دنیا پر حاوی ہونے کے لیے دیا. رب کہتا نہیں، جتنی جوانی طاقت دی ہے کاش کہ تو اس جوانی کو دین پہ صرف کرتا رہتا، اپنے زور بازو کو دین کے رستے پہ لگاتا رہتا، اپنی طاقت کو رب کی بندگی میں خرچ کرتا رہتا، تو بدلے میں رب کیا دیتا؟ کتنا سستا سودا ہے. تم جوانی رب کو دو گے، رب تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. کتنا بڑا درجہ ہے. مگر آج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جوانی رب کو دینے کی ضرورت ہے.
آج نوجوان بھائیوں کو ورگلاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جوانی میں نمازیں شروع کر دی، جوانی میں تو نے رب کی بندگی شروع کر دی، جوانی میں تو نے داڑھی رکھ لی، جوانی میں تو نے اچھا لباس پہننا شروع کر دیا، تو بابو بنتا، داڑھی کٹا کے مونچھیں اڑوا کے تو وہ پینٹ شرٹ پہن کے لفنگا بن کے پھرتا، پھر تجھے لوگ کہتے کتنا حسین جوان ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جنہوں نے 25 سال داڑھی کٹا کے انگریزوں جیسا لباس پہن کے زندگی بسر کی ہے، مجھ حقیر کے کہنے پہ اب داڑھی کٹانا چھوڑ کے داڑھی پوری رکھ کے یہودیوں والا لباس ترک کر کے سنت کے سانچے میں ڈھلو، دیکھو رب کتنا لطف عطا فرماتا ہے، دیکھو رب کتنی لذت عطا فرماتا ہے۔ پہلی زندگی پہ بھی غور کرنا، اس زندگی پہ بھی توجہ کرنا، فرق تمہارے سامنے ہوگا۔ رب ذوالجلال جو جوانی میں رب کی بندگی میں مشغول ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کی جوانی میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کو حسین بنا دیتا ہے، اس کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، پھر کسی کریموں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بیوٹی پارلرز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ رب کی بندگی کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے رب کے ہاں قیام کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، دن میں رب اس کے چہرے کو چمک عطا فرما دیتا ہے۔ آج ڈھونڈتا ہے جوان میرے چہرے کو چمک ملے، میرے چہرے کو روشنی ملے، ڈھونڈتے ہیں تو چمک بیوٹی پارلر سے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تو چمک وہ جا کے کریموں میں استعمال کرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، نہیں ان چیزوں میں روشنی نہیں ہے، روشنی ہے تو رب کے ذکر میں ہے، روشنی ہے تو قرآن کے تلاوت میں ہے۔ جوان تو جوانی میں اپنے محبوب کی ذات پہ درود پڑھنا تو شروع کر، دیکھ رب کتنا حسین تجھے چہرہ عطا فرما دیتا ہے، کیسی رونق تیرے چہرے پہ ہوگی، کیسا برکتوں والا تیرا چہرہ ہوگا۔ تو داڑھی رکھ کے تو دیکھ ایک مرتبہ، تیری داڑھی رکھنے سے رب کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، رب کتنی مشکلات کو تجھ سے دور فرما دے گا۔ آج ہمیں روکا جاتا ہے، معاشرے میں ہمیں روکا جاتا ہے، جوان داڑھی رکھتا ہے، دوست اسے پریشان کرتے ہیں کہ دیکھ اب تو ہماری کیبنٹ میں بیٹھ نہیں سکے گا، تو نے جوانی میں داڑھی رکھ لی، اب تو ہمارے دوستوں میں نہیں بیٹھ سکتا، تو مولوی بن گیا، تو صوفی بن گیا، تو اٹھ جا ہماری مجلس سے۔ پتا چلا ان کی مجلس گندی تھی، تو نے داڑھی رکھی ہے تو تیری مجلس اچھی ہو گئی ہے، اب تو اس گندی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا، اسی لیے تیرے دوست تجھے خود اٹھانا چاہتے ہیں۔ ان دوستوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کی لذت ہماری باتوں میں نہیں رہی، اب اس کی لذت ہے تو قرآن کی باتوں میں ہے، اس کی لذت ہے تو محبوب کی باتوں میں ہے، اس کی لذت ہے تو اللہ کے ذکر میں موجود ہے، اس کی لذت ہے تو قرآن کی تلاوت میں موجود ہے، اسی لیے وہ دوست بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہر نوجوان بھائی وہ ختم کرے ایسی دوستیوں کو، ترک کرتے ان دوستوں کو، اور اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزارنا شروع کر دے، اپنی جوانی کو رب کے رستے پہ لگانا شروع کر دے۔ آج جن دوستوں سے شرما کے ہم لوگ داڑیاں کٹاتے ہیں، ان دوستوں سے پوچھو کیا وفا کرو گے؟ جب مر جائیں گے قبر میں ساتھ رہو گے؟ جب مر جائیں گے قبر میں اترو گے، کتنے دن ہمارے ساتھ قبر میں گزارو گے؟ دن تو کیا گھنٹے کتنے گزارو گے؟ گھنٹے تو کیا منٹ بتاؤ کتنے قبر میں ہمارے ساتھ رہو گے؟ منٹ تو کیا چلو سیکنڈ بتا دو کتنے سیکنڈ ہمارے ساتھ قبر میں رہو گے؟ ان دوستوں کی وجہ سے دنیا میں داڑھی نہیں رکھتے، ان دوستوں کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے، ان دوستوں کی وجہ سے نیک نہیں بنتے۔ جب مر جاتے ہیں کندھوں پہ اٹھا کے یہی دوست وہ منو مٹی تلے دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ اب وفا کس سے کرو گے؟ محبت کس سے کرو گے؟ ان دوستوں سے یا گنبد خضرا کے مکین سے؟ قبر میں دوستوں نے نہیں، گنبد خضرا کے مکین نے تشریف لانا ہے۔ اگر ان سے محبت کرتے ہو پھر شکل بھی ان جیسی بناؤ، ان لفنگوں جیسی نہ بناؤ، چھوڑ دو ان دوستوں کو۔ قبر میں گنبد خضرا کے مکین آنا ہے، انہوں نے عہد وفا نبھانا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا گنہگار امتی ہے یا نیک ہے، جو بھی ہے انہوں نے قبر میں ضرور تشریف لانا ہے۔ اسی لیے شکل ان جیسی بناؤ، یہ نہ ہو محبوب قبر میں آئے ادھر سے داڑھی کٹا ہوا وہ بابو سی شکل بنا ہوا، قبر میں میرے محبوب کا امتی پہنچا ہو، ادھر سے محبوب دیکھے اور چہرہ پھیر لیں کہ کیسا امتی ہے، کلمہ میرا پڑھتا تھا، میرے نام پہ کھاتا تھا، میرے نام پہ جیتا تھا، میرے نام پہ چلتا تھا، مجھ سے دنیا میں محبت کا دم بھرتا تھا، مگر شکل میرے جیسی نہیں بناتا تھا۔ اسی لیے اگر سوچ
सोचो, दुनिया में दोस्तों की वजह से कब्र में महबूब ने चेहरा फेर लिया तो कहां मुंह दिखाओगे, कहां जिंदगी बसर करोगे? ना जाने कितनी सदियां अभी कब्र में हमने गुजारनी है। इसीलिए मेरे भाइयों, छोड़ दो दोस्तों को, छोड़ दो गंदी सोबतों को, छोड़ दो इन सबको जिनकी वजह से आज नमाजें नहीं पढ़ते, जिनकी वजह से दाढ़ियां नहीं रखते। आज अहद करके उठो कि जितनी जिंदगी है बाकी गुंबदे खजरा से मकी के मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, उनसे अहदे वफा करके जिंदगी को बसर करेंगे। और आज ही दोस्तों से शर्माए बगैर इसी महफिल में बैठ के पंजगाना नमाज की और दाढ़ी की नीयत करके यहां से उठ के जाएंगे। तो मेरे भाइयों, शर्माओ नहीं। लोग हमें वो बड़े तरीके से बरगलाने की कोशिश करते हैं कि देख अभी तेरी उम्र 25 साल, अभी 30 साल है, जब बूढ़ा होना 50 साल तक रुक जा, जब बूढ़े होना तो फिर दाढ़ी रख लेना, जब बूढ़े होना तो फिर नमाजें शुरू कर लेना। अभी जवान है, जवानी जवानी में गुजार, क्या तू जवानी में सूफी बनता जा रहा है? उस जालिम से पूछो, तू मुझे लिख के दे कि मैं 50 साल तक जिंदा रहूंगा। क्या 30 साल की उम्र में किसी का जनाजा नहीं उठा? ना जाने आपके मेरे कितने दोस्त हमने जवानी में उनके जनाजे कंधों पे उठाए होंगे जो जवानी में चले गए। जब एक सांस का किसी को पता नहीं तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये दुनिया का जो फानी है, ये दुनिया का जो धोखेबाज है, ये दुनिया का जिसने यहीं छोड़ देना है, वो मां भी घर से रवाना कर देती है, बाप की शफकत भी बाहर रह जाती है, इन दोस्तों की मोहब्बत भी बाहर रह जाती है, भाई का प्यार भी बाहर रह जाता है। कब्र में जिसका प्यार होता है वो मेरे महबूब की जात होती है। इसीलिए उन जैसी शक्ल बनाओ, उन जैसे तरीके अपनाओ ताकि कब्र में वो पहुंचे तो जब भी उम्मती के पास आए तो उम्मती खड़ा हो तो महबूब उसे सीने से लगा ले कि देखो कितना मेरा उम्मती है, कितना वफादार उम्मती था, दुनिया का पुजारी नहीं था, दुनिया का वफादार नहीं था, दुनिया के होते हुए भी ये तो मेरा बन के आया है, इसने शक्ल मेरी जैसी बनाई है, इसकी वजह कता मेरी जैसी रही। महबूब ने सीने से लगा लिया। जिस चीज को महबूब छू लेते हैं उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अगर महबूब ने सीने से लगा लिया समझ लो बारे न्यारे हो गए, रब ने सीधा ही हमें जन्नत अता फरमा देनी है। ये दूसरा शख्स, ये जवान, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो जवान अपनी जवानी रब की बंदगी में गुजारता है, उसे रब क्या करता है? अपने अर्श का साया अता फरमाता है। अब तीसरा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद इज़ा खरज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि। फरमाया तीसरा वो शख्स है जिसका दिल हमेशा मस्जिद में अटका रहता है, हमेशा मस्जिद से दिल लगा रहता है। कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद इज़ा खरज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि। फरमाया जब मस्जिद से निकलता है, अगर इशा पढ़ के निकले तो नीयत करके निकलता है कि सुबह जरूर आके पढ़ूंगा। सुबह पढ़ता है तो असर की नीयत करके निकलता है, वो जोहर पढ़ता है तो असर की नीयत करके निकलता है, असर पढ़ता है तो मगरिब की नीयत करके निकलता है, मगरिब पढ़ता है तो इशा की नीयत करके निकलता है। फरमाया ऐसा ये शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद में अटका रहता है, एक नमाज पढ़ के आता है तो अगली का इंतजार कर रहा होता है कब मुअज्जिन हय्यलस्सलाह हय्यलल फलाह की सदा देगा, ये वुजू करके रब की बारगाह में पहुंच जाएगा। फरमाया ये तीसरा शख्स। गुफ्तगू को क्लोज करते हुए इख्तिसार के साथ इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। फरमाया ये तीसरा शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद से अटका रहता है। अब देखो हम लोग अगर मस्जिद में आ भी जाएं नमाज पढ़ने के लिए, कारी साहब ने किरात थोड़ी सी लंबी कर दी, हम लोग कहते हैं कारी साहब को पता ही नहीं, ये तो फारिग है, इन्हें तो बस अभी जोहर पढ़ानी है, असर पढ़ानी है, फिर इन्हें मगरिब पढ़ानी, इशा पढ़ानी है, इन्हें तो दुनिया को कोई काम ही नहीं, इतनी लंबी तिलावत कर दी, इतनी लंबी किरात कर दी, कारी साहब को कोसना शुरू कर देते हैं। मगर वहां कौल क्या है? फरमाया मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कस्समा की फिल्मा, जैसे मछली पानी में होती है। फरमाया मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे परिंदा पिंजरे में होता है। फरमाया मछली को अगर पानी से बाहर निकालो तो तड़पती है, अगर पानी में डाल दो तो सुकून हो जाता है।
فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون سے رہتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، وہ پھڑپڑاتا ہے، وہ تڑپتا ہے کہ کب میں باہر نکلوں گا، کب میں آزاد ہوں گا۔ اب اگر مسجد میں آ کے دل لگ جاتا ہے تو شکر کرو دل میں نور ایمان موجود ہے۔ اگر مسجد میں آ کے دل تڑپتا ہے، انسان سوچتا ہے کب باہر نکلوں گا، تو پھر سمجھ لو انسان کے دل میں منافقت آ چکی ہے۔ اسی لیے اپنے دل کا محاسبہ کرو اور اپنے آپ کو رب کی بندگی کی طرف رجوع کرو کہ استقبال رمضان کی محفل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے دل کا احتساب کرے، اپنے دل کو ستھرا کرے۔ جیسے ہی ماہ رمضان آئے ہمارا دل پہلے سے ستھرا ہو چکا ہو، جب وہ تقوی کے کورسز میں حصہ لے تو رب ذوالجلال مہینہ ختم ہونے پہ ہماری مغفرت فرما چکا ہوگا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، مسجد سے دل لگا، مسجد سے محبت کرو، دنیا سے محبت نہ کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں جو مسجد سے محبت کرتا ہے رب قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب چوتھے نمبر، اب یہ بھی توجہ کرنا، یہ فرینڈشپ کا دور ہے، یہ مادہ پرستی کا دور ہے، یہ ہوس پرستی کا دور ہے۔ محبوب نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ فرمایا وہ دو دوست جو آپس میں محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے لیے، کس لیے؟ ہوس کے لیے، کس لیے؟ پیسے کے لیے، کس لیے محبت کرتے ہیں؟ شہرت کے لیے؟ فرمایا نہیں، جو محبت کرتے ہیں تو صرف رب کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ فرمایا جو دو دوست آپس میں محبت کرتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، فرمایا رب قیامت کے دن ان دونوں دوستوں کو ہی عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اسی لیے دوستی بھی سوچ سمجھ کے کرو، یہ نہیں کہ دوستی کسی بدعقیدہ سے کر لو، یہ نہیں کہ دوستی کسی گندی سوچ والے سے کر لو۔ تم سنتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، یا رسول اللہ کی صدا صبح شام بلند کرتے تھے، دوستی ہو گئی کسی ایسے گندے عقیدے والے سے، اس نے تمہاری ذہن سازی شروع کر دی، اے بندے میرے دوست کہاں رہا تو آج تک؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے کئی لوگوں کو ایسے گمراہ ہوتے دیکھا، بس دوست میرا اچھا بلا اچھے عقیدے والا تھا، گندا دوست اس کی صحبت ملی، بدل گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ زبان سے ایسے جملے نکالنے لگا معاذ اللہ، کس محبوب کی بات کرتے ہو وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، کس کی بات کرتے ہو وہ تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، تم کن کی شانوں کا تذکرہ کرتے ہو وہ تو کچھ جانتے نہیں ہے، کن کی شفاعت پہ بھروسہ کیے ہوئے ہو انہیں تو اپنا قیامت کا دن پتہ نہیں ہوگا، تم ان کی شفاعت پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہو۔ اسی لیے دوستی کرنی ہے تو صرف اپنے سنی بھائی سے کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو سنی بھائی سے کرنی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو جو پہلے سے عشق تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ کسی رافضی سے کسی خارجی سے دونوں سے دوستی نہیں کرنی، کیوں؟ رافضی سے کرو گے وہ تمہیں کہے گا اہل بیت سے محبت کرو، وہ تمہیں کہے گا حضرت ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ گالیاں دیا کرو، عمر فاروق کو برا بنا کہا کرو، عثمان غنی کو برا بنا کہا کرو۔ یہ رافضی اس کی دوستی بھی گندی ہے، وہ خارجی اس کی دوستی بھی گندی ہے، یہ دونوں گندے ہیں، گند کے پرندے ہیں۔ دوستی کرنی ہے تو کسی یا رسول اللہ کہنے والے سے کرنی ہے، تاکہ تم دوستی کرو تو رب ذوالجلال تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبوب کا عشق عطا فرما دے گا۔ پانچویں نمبر پر وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، فرمایا وہ شخص جسے ایک عورت دعوت دیتی ہے، وہ اچھے نسب والی بھی ہے، اچھے جمال والی بھی ہے بھی خوبصورت، ہے بھی حسینہ، سارا کچھ ہے، اور ادھر سے بند کمرے میں دعوت دیتی ہے۔ اب یہ شخص یہ اس عورت سے کوئی بدفعلی نہیں کرتا، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس لیے نہیں کہ کمرے سے باہر نکلوں گا تو لوگوں کو پتا چل گیا تو مجھے تانے دیں گے، اس لیے کہ میں اگر کر بھی لوں گا دنیا نہ بھی دیکھے میرا رب
तो मुझे देख रहा है। फरमाया जो इस बुनियाद पे गुनाह को तर्क करता है, इस बुनियाद पे गुनाह को छोड़ता है कि कोई दुनिया का फर्क ना भी देखे, मेरा रब तो देख रहा है। फरमाया इसने मुझे इतना माना कि मुझे अपने करीब माना, दुनिया को दूर माना है। फरमाया ये शख्स जब क़यामत का दिन आएगा, रब महबूब फरमाते हैं रब इसे भी अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। अब देख लो माशरे में बुराई कितनी आम हो गई। चौराहों पे खड़ा हुआ और तो वो अपनी इज्जतें फरोख्त करता देखो। रब काबा की कसम है, कलेजा मुंह को आता है, दिल डरता है, आंखें रोती हैं, एक इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मुसलमान की बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, मुसलमानों की इज्जतों को बर्बाद किया जा रहा है। आज माशरे में देखो औरत की इज्जत को कितना सस्ता कर दिया गया। आज औरत को वो नंगा करके स्टेजों पे नचाया जा रहा है। आज बेटा और भाई और बाप अपने सामने अपनी बेटी को बिठाकर सामने टीवी की स्क्रीन पर औरत को नंगा नचा के उनके सामने देखते हैं। गैरत का जनाजा निकल चुका है, हया के पर्दे टाक हो चुके हैं, सारी दुनिया से हया खत्म हो चुकी है। वो बाप की गैरत भी मर चुकी है, वो भाई भी बेगैरत हो चुका है। वो बेटा जो बहन को और बेटी के सामने बैठ के वो नंगी फिल्में देख रहा है, वो औरत को नाचता देख रहा है। कहां से कहोगे कि ये इस्लामी घराने हैं? कहां से कहोगे इन घरानों में इस्लाम दाखिल है? कहां से कहोगे इन घरानों में इस्लाम की तालीमात दाखिल हो चुकी है? हमारे घर आज वो यहूदियत के घराने बन चुके हैं, हमारे घर आज वो इस्लामी तालीमात से खाली हो चुके हैं। अगर चाहते हो दोबारा इंसान की अजमत लौट आए तो अपने घरों में हया के पर्दों को दोबारा कायम करो, अपने घरों में हया के पर्दों को राइज करो, अपने घरों में बेहयाई को खत्म करो, ये उरियानी को खत्म करो, ये फहाशी को खत्म करो। मैं पूछता हूँ उस जवान से जो मोहल्ले से गुजरने वाली एक लड़की को सर से लेके पांव तक देखता है, सर से लेके पांव तक उसका लिबास देखता है, चाल चलन ढलन देखता है, किस बुनियाद पे देखता है? इसलिए कि वो ये समझ के मेरी बहन तो नहीं है, मेरी बेटी तो नहीं है। इस बुनियाद पे देखते हो कि मेरी सगी बहन तो नहीं, मेरी बेटी तो नहीं, मैं देखूंगा तो कोई हर्ज नहीं। इस बुनियाद पे देखा जाता है। अगर थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी हया होती, हमें ये सोचते चलो बहन का रिश्ता ना सही, सगी बहन का रिश्ता ना सही, बेटी का ना सही, मां का ना सही, इस्लामी रिश्ता तो बाकी कायम है। उस बुनियाद में ना देखता कि ये तो मेरी और ना सही इस्लामी बहन है, इस्लामी बहन जा रही है। उस औरत ने तो अपने पर्दे फाश किए ही थे। काश हमारी निगाहें झुक जाती, काश हमें शर्म आ जाती, हम निगाह ना उठाते तो रब काबा की कसम है कोई लड़की भी बन समझ के घर से बाहर ना निकलती। ये बेहयाई इसलिए है, ये बुराई इसलिए है। आज कसूरवार हम भी हैं, कसूरवार वो भी है, दोनों तरफ से ये कसूर किया जा रहा है। इसलिए अपने आप को संभालना है। जब खुद सुधर जाए फिर अपने मुआशरे को संभालने की कोशिश करती है, फिर दूसरों को दर्द देना है, दूसरों को सबक देना है। मेरे महबूब फरमाते हैं वरजुलुन तअतहु इमरा, जिसे एक औरत ताकत देती है बुराई की, वो इसलिए छोड़ देता है कि कहता है दुनिया ना भी देखे मेरा रब तो मुझे देख रहा है। पर मैं क़यामत के दिन रब इस शख्स को पकड़ के अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। छठे नंबर पे फरमाया वो शख्स जो रात को उठता है, रात को उठता है, रब की बंदगी करता है, उसके दिल में रब का खौफ आता है। फफादत आईना, उसकी आंख से एक आंसू टपकता है, रब उस एक आंसू के बदले में उसे अर्श का साया अता फरमा देता है। कितना सस्ता सौदा है। एक रात उठ के तो देखे, रब को मना को तो देखे, रब की बारगाह में बंदगी करके तो देखे। हमने तो आज वो शबे बारात भी, हमने तो आज शबे मेराज भी, हमने तो आज लैलतुल कद्र भी, हमने तो आज वो मीलाद की रात भी, ये सारी अजीब रातें हमने फंक्शनों की जीनत कर दी। हमने ये फंक्शन बना दिया कि फंक्शन किया जा रहा है। ये रात तो इबादत की रात थी, आज हमने इस रात को गपशप की रात बना दिया। हमने कहा चलो सारे इकट्ठे मिलेंगे, बैठे
باتیں کر لیں گے، کچھ ہاتھ بانٹ لیں گے، کچھ اور ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. یہ راتیں ہم نے ان محفلوں گپوں کی زینت کر دی. یہی راتیں تو تھی جن میں رب سے مانگو تو رب جھولیاں بھر کے عطا فرماتا ہے. یہ ابھی شب بارات گزری ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے راتوں کو رو رو کے اپنے رب کو منایا؟ کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے؟ اللہ ماشاءاللہ چند ایک لوگ ہوں گے جن کے دل میں درد اٹھا ہوگا، رب کی بندگی کی ہوگی، رب کی بارگاہ میں جھکے ہوں گے، روئے ہوں گے، گڑگڑائے ہوں گے، رب سے مانگا ہوگا، رب نے دیا ہوگا، جھولیاں بھری ہوگی. انہی کے صدقے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی رب دے رہا ہے. انہی کے صدقے تو ہمیں بھی عطا فرما رہا ہے. ورنہ ہمارے اعمال کہاں، ہماری بندگی کہاں، ہمارے طریقے کہاں؟ ہمارے پاس تو وہ شکل ہی نہیں جو رب سے مانگنے والی ہو. چلو عمل نہ صحیح، شکل تو بناؤ، کم از کم رب سے مانگنے کا طریقہ تو سیکھو. رونا نہیں آتا، کم از کم رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو کہ رب کو دکھائے تو صحیح. یا رب رونا نہیں آ رہا مگر رونے کی کوشش کر رہا ہوں، رونے جیسی شکل بن چکی ہے. مگر ہم تو ایسا بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. شکوہ کرے رب سے تو کس بات کا کرے؟ آج مہنگائی ہے، آج عذاب ہے، آج بدحالی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، الیکٹرسٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رب سے مانگے، کس منہ سے مانگے؟ رب سے. چلو مانگے نہ سے شکوہ کرے رب سے، یار رب تیرے بندے ہیں، کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، دیا تمہیں کچھ نہیں. کس منہ سے شکوہ کرے، کس منہ سے مانگے؟ تو بڑی مشہور حدیث بات بچپن سے پڑھائی جاتی. جب غار میں 3 لوگ بند ہو گئے تھے، غار کے آگے پتھر آ گیا تھا، ان لوگوں نے کس چیز کے ذریعے وہ پتھر ہٹوایا تھا؟ کس چیز کے ذریعے؟ اپنے اعمال پیش کر کے. مشکل آئی تھی. ایک نے کہا تھا یا رب میں نے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہا، باپ نے دودھ مانگا تھا، وہ سو گیا، میں نے بچوں کو بھی نہیں دیا جب تک میرے باپ نے نوچ نہیں کروایا تھا. صبح ہو گئی تھی، کہا میرا یہ اخلاص والا عمل تھا، یا رب میرے عمل کو قبول کر، یہ عذاب دور کر دے. پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے شخص نے ہاتھ اٹھایا، یا رب میری چچا صاحب وہ بہن تھی، اس نے مجھے دعوت دی تھی، برائی کی، میں نے تیرے ڈر سے اس سے برائی نہیں کی تھی، یا رب یہ میرا اخلاص والا عمل تھا تو اس کے بدلے میں یہ ہم سے عذاب کو دور کر دے. پتھر اور تھوڑا سا ہٹ گیا، یعنی پتھر تو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑی. دیکھو دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے، اخلاص والے عمل میں رب کتنا اثر رکھ دیتا ہے. تیسرے شخص نے کہا یا رب ایک شخص مزدوری کرنے آیا تھا، اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا، اس کی اجرت سے میں نے کھیتی باڑی کی تھی، اس کی اجرت سے پھر جو اناج ملا تھا اسے فروخت کیا تھا، اس کی اجرت سے جو اناج کے پیسے آئے تھے، جانور خریدے تھے، جب وہ شخص کئی سالوں کے بعد ملا تھا اس نے وہ پورا ریوڑ اس شخص کو دیا تھا اور کہا تھا تیری وہ اس اجرت کی کمائی کا ذریعہ ہے، یہ سارا کچھ اسی کی اجرت کا ہے جو تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں نے اس سے تیرے نام پہ کاروبار کیا تھا، یہ ساری برکت اس کی ہے. یا رب یہ عمل میرا اخلاص والا تھا، اس عذاب کو دور کر دے. پتھر سارا ہٹ گیا. پوری مسجد میں بیٹھے ہو، کوئی ایک شخص تو ایسا عمل پیش کرو اخلاص والا، یا رب فلاں عمل کیا تھا اخلاص کے ساتھ تھا، قبول کر لے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، بازو پر ہوتے ہیں، پورے محلے کو دکھاتے آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نمازی صاحب نماز کے لیے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی دکھا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھائیں کتنا قاری ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے قرآن کی. آج کتنے ریاکار ہو گئے ہم لوگ، کتنی ریاکاری آ گئی. 7ویں نمبر پہ وہ شخص میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا ہے. فرمایا اس شخص کو بھی، اس سخی کو بھی رب قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. اس سخی کو آج ہمارا تیور، ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے، کسی کو ایک آٹے کی بوری دینی ہے پہلے ہم میڈیا کو بلاتے ہیں. کسی کو اگر ہم نے 100 روپے 200 روپے پیسے دینے ہیں تو پھر بھی تصویریں بنوا کے پھر دیتے ہیں کہ دیکھو کتنا سخی انسان ہے، کیسے آٹا تقسیم کر رہا ہے، کیسے پیسہ تقسیم کر رہا ہے، کیسے مال لٹا رہا ہے، یہ نہیں پتا کتنی ریاکاری کر رہا ہے. محبوب فرماتا ہے صدقہ کرنا ہے دائیں سے دو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو، پھر رب تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. آج ریاکاری چھوڑو، ریاکاری کو ترک کرو، اخلاص کے ساتھ رب کے لیے عمل کرو، دنیا کے لیے مت بنو، دنیا کے بندے مت بنو. بندہ بننا ہے تو اپنے محبوب کا بندہ بنو، جس کے بندہ بننے میں رب دنیا اور آخرت دونوں میں برکتیں عطا فرما
دیتا ہے۔ اب سوچو ان ساتوں میں سے کون سی کیٹیگری ہمارے پاس ہے؟ کیا امام عادل ہیں ہم؟ کیا ہماری جوانی بندگی میں گزر رہی ہے؟ کیا ہم مسجد سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم دوستی کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ کیا کسی عورت نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے اسے چھوڑ دیا اس لیے کہ رب کا خوف کرتے ہوئے؟ نہیں، جتنے ہم نفس کے پجاری ہو چکے ہیں، ہمارا نفس تو یہ تقاضا کرتا ہے کبھی کوئی دعوت آئے تو صحیح، میں دل سے اسے قبول کروں گا۔ یعنی ہم اتنے پجاری ہو گئے آج حوث کے، اتنے پجاری ہو گئے اپنے نفس کے، اس کیٹیگری میں بھی ہمارا شمار نہیں۔ کس میں آتے ہیں؟ کیا راتوں کو اٹھ کے رب کا قیام کرتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ کے رب کی بندگی کرتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں؟ یہ بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد دیکھ لو، اگر ہمارے پاس عمل ایسا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، ہم رب کے راستے پہ خرچ کریں اور ریاکاری نہ ہو، ایسا بھی عمل نہیں۔ کون سی کیٹیگری میں ہم آتے ہیں؟ رب تو ہمیں بلا رہا ہے کہ لوگوں آؤ دوڑو جنت کی طرف، دوڑو میرے عرش کے سائے کی طرف، میں بلاتا ہوں تمہیں، آؤ میرے عرش کا سایہ بلا رہا ہے۔ آج دنیا تڑپ رہی ہے، دنیا میں لاشیں اٹھ رہی ہیں، دیکھو دن میں کتنے جنازے اٹھتے ہیں، دن میں کتنے بے گناہوں کو کتنی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، کتنے حالات خراب ہیں۔ آج امت مسلمہ کا خون بھیڑ بکریوں سے سستا ہو چکا ہے۔ کبھی سوچا کیوں ہوا؟ کبھی سوچا پیچھے وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں آخری مثال کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ رب ذوالجلال ایک بستی کا ذکر فرماتا ہے۔ بستی کا ذکر کیا کرتا ہے؟ فرمایا ایک بستی ہے، بستی کی مثال کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، رب کہتا ہے میں نے انہیں نعمتیں دی تھی۔ کیا نعمتیں؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، رب کہتا ہے میں نے انہیں امن بھی دیا تھا، اطمینان بھی دیا تھا۔ ڈکشنری کی لحاظ سے امن اور اطمینان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا امن اور اطمینان اندرونی بیرونی لحاظ سے، فرمایا ان کا اندر پر امن تھا، ان کے اسٹیٹ میں کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کے معاشرے میں کوئی لڑائی نہیں تھی، سارے لوگ آپس میں محبت میں رہتے تھے۔ فرمایا مطمئنہ، اطمینان کیا تھا؟ فرمایا ان کی سرحدیں بھی محفوظ تھی، انہیں یہ خطرہ نہیں تھا کہ انڈیا آ کے حملہ کر دے گا، یہ خطرہ نہیں تھا کہ امریکہ آ کے حملہ کر دے گا، انہیں یہ خطرہ نہیں تھا کہ کوئی اپنا اٹھ کے حملہ کر دے گا۔ فرمایا وہ اطمینان والے تھے، یعنی جس بستی کا رب ذکر کر رہا ہے وہ امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ تیسری شان کیا دی تھی؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رب کہتا ہے صبح سویرے ان کے گھر کی چاروں طرف سے میں انہیں رزق بھی عطا فرما دیتا تھا۔ تو نہ انہیں کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی دور جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، ملک بدر ہوتے تو رزق ملتا۔ فرمایا نہیں، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رب کہتا ہے ان کے گھر کے چاروں طرف سے میں انہیں رزق بھی دے دیتا ہے۔ مگر کیا ہوا؟ رب کہتا ہے یہ ساری نعمتیں دی تھی، امن بھی، اطمینان بھی، رزق بھی، فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، رب کہتا ہے انہوں نے ایک کام کیا، میری نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ رب کہتا ہے میری نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، کھاتے میرا تھے ناشکری بھی میری کرتے تھے، رزق بھی میں دیتا تھا ناشکری بھی میری کرتے تھے۔ آج اپنی زبانوں کو دیکھیں، زبانوں سے نکلنے والے جملے دیکھیں، کون سا ایسا شخص ہے پوری مجمع میں بیٹھا ہوا جو کہے 2 دن تک میں بھوکا رہا، نہ پانی کا ایک گھونٹ ملا، نہ روٹی کا ایک نوالہ ملا؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہمیں تو رب دن میں کتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے نہ شکرے ہو گئے، پھر بھی اتنا کھا کے بھی ہم نہ شکرے اتنے ہیں، رات کو پھر بھی رب کی بارگاہ میں نہ شکری کر کے سوتے۔ یا رب دیکھ تمہیں دیا کیا سارا دن، بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہوئی، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوئے، ابھی صبح اٹھ کے نہ جانے پھر ناشتے کے وقت میں بچوں کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ نہ شکری دیکھو۔ رب کہتا ہے فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، میری نعمتوں کی جب انہوں نے ناشکری کی تو میں نے کیا دیا بدلے میں انہیں؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، رب کہتا ہے میں نے انہیں بھوک اور خوف عطا کیا، بھوک دی، خوف دی۔ اپنے پورے معاشرے کا سروے کرو، کون سا شخص ہے پورے معاشرے میں جو بے خوف ہو؟ ہر شخص خوف میں مبتلا ہے،
کہ پتہ نہیں گھر سے باہر جاؤں گا کوئی بم دھماکہ نہ ہو جائے واپس آتا ہوں یا نہیں آتا. مسجد ہماری مسجدیں محفوظ ہیں, مسجدوں میں جائیں گے, یہ نہ مسجد میں بم دھماکہ ہو جائے, ہو سکتا ہے میں وہیں مارا جاؤں, گھر واپس نہ لوٹوں. ہر شخص خوف کے مبتلا ہے. فرمایا لباس الجوع, رب کہتا ہے بھوک بھی پھر میں نے انہیں دی, جب میرے رزق کی ناشکری کی پھر بھوک بھی دی. آج ہمارے اندر بھی دونوں چیزیں موجود ہیں, بھوک بھی ہے خوف بھی ہے. تو سوچو سبب کیا ہے؟ رب کہتا ہے یہ دو چیزیں تب کسی قوم کو دیتا ہوں جب وہ قوم میری ناشکری ہو جاتی ہے. جب میری ناشکری ہوتی ہے تو پھر میں انہیں خوف بھی دیتا ہوں, پھر میں انہیں بھوک بھی دیتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے کلیجوں کو گرم کرو, اپنے کلیجوں کو اسلام کی تعلیمات کے لیے سنبھالو, اپنے دل کو رب کے راستے میں گزارو, اپنی گھر کو ستھرا کرنے کی کوشش کرو, اپنے ماحول کو اچھا کرنے کی کوشش کرو. اسی لیے جو شخص بھی آج ہمارے کہنے پہ ایک شخص بھی نیک بن گیا وہ عمل کرتا رہے گا, رب مفت میں ہمیں ثواب عطا فرماتا رہے گا. آج دیکھو کئی ہمارے اس محفل میں بھی موجود ہیں, کئی ہمارے بزرگ بوڑھے ہو گئے, اب بھی داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے اس سے, اب تو رکھ لو, اب تو عمر گزر گئی. جوان تو ویسے رکھے گا, اس کی تو جوانی میں برکت ہی بڑی ہے, رب درجہ بڑھا دے گا. مگر بوڑھے کو دیکھو اب بھی بڑھاپے میں بھی یہ توفیق نہیں ہو رہی. تو اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں بالخصوص جتنے بھی بیٹھے ہو توبہ کر کے اٹھو آج کی رات میں. کل سے انشاءاللہ پنجگانہ نماز باجماعت ادا کیا کریں گے. پنجگانہ نماز کتنا وقت لگتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں سوا گھنٹہ نہیں لگتا 5 نمازیں ادا کرنے. 24 گھنٹوں میں سوا گھنٹہ بھی اپنے رب کو نہیں دے سکتے. صبح اٹھتے ہو تازہ رزق رب ہمیں دیتا ہے, اچھا لباس پہننے کو دیتا ہے, پھر کاروبار اچھا دیتا ہے, پھر دوپہر میں پھر کھانا ہمیں عطا فرما دیتا ہے. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے سوا گھنٹہ اپنے رب کو دے دیں؟ اس میں بھی ہم شرماتے ہیں, سوچ سوچ کے کوشش کرتے ہیں یار وعدہ کروں گا پھنس جاؤں گا. میں کہتا ہوں مجھ سے نہیں, اپنے رب سے کرو, اپنے رب سے. اس مسجد میں بیٹھ کے صدق کے دل سے توبہ کر کے اٹھو کہ کل سے انشاءاللہ پنجگانہ نماز ادا کیا کریں گے. اور بالخصوص اب جو بات کرنے لگا ہوں سب سے مشکل کام ہے. میرے نوجوان بھائی کو رجوع کرو, توبہ کرو. یہ مقدس بال کل سے نہیں اتاریں گے. یہ تو ایک بار ٹوٹ جائے تو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. ہم اتار کے انہیں جہاں پخانہ پھینکتے ہیں انہیں نالیوں میں ان بالوں کو بھی بہا دیتے ہیں. کچھ تو سوچیں, جب ہم داڑھی کاٹتے ہیں محبوب کے دل پہ کتنی خراش آتی ہوگی. میرا امتی, میرا کلمہ وہ کہاں یہودیت کے رستے پہ چل پڑا. اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں مجھ سے نہیں, اس بات پہ بھی اپنے رب سے وعدہ کر کے اٹھو. کل سے انشاءاللہ پوری ایک مٹھ داڑھی رکھیں گے, پوری ایک مٹھ, پوری جتنی آئے گی اتنی داڑھی رکھیں گے, دنیا سے نہیں شرمائیں گے. دوست جاتا ہے تو جاتا رہے, گنبد خضرا کے بقیع سے عہد وفا نبھائیں گے. اور انشاءاللہ ہر نیک عمل کیا کریں گے, ہر نیک کام کیا کریں گے. تو میرے بھائیو یاد رکھو دعا کرنی ہے. بالخصوص میرے شیخ طریقت کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زندہ شرف ہو, جن کی والدہ ماجدہ کا پرسوں انتقال ہوا. رب ذوالجلال ہماری اس عظیم امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور رب ذوالجلال ہماری اس والدہ ماجدہ کی مرکز پر نور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور انشاءاللہ یہ اعلان بھی سماعت کیجئے کہ انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام انشاءاللہ کل پرسوں 21 جون بروز ہفتہ رات 9:30 بجے انشاءاللہ مینی اسٹیڈیم شیخوپورہ موڑ گجرانوالہ میں ہوگا. تمام حضرات اس عظیم محفل میں بھی ضرور شرکت کریں. اور یہ ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے سنی تحریک کے زیر اہتمام بالخصوص غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے. وہ جرت مند کردار غازی ممتاز حسین قادری جس نے آپ کے اور میرے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کردار ادا کیا, آج وہ غازی اڈیالہ جیل میں ہے. اور غازی فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ محبوب کی زیارت ہو چکی ہے, 3 مرتبہ. میرے بھائی اسی لیے اس غازی کی رہائی کے لیے ہر لمحہ کوشش میں گامزن رہو.
کوئی لمحہ بھی اس کی رہائی سے خالی ہمارا نہیں گزرنا چاہیے۔ وہ مرد حق پرست آج اڈیالہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے تو کسی دنیا کے لیے نہیں، آپ کے اور میرے محبوب کی شان کی خاطر بند ہے۔ اسی لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ اس غازی کی رہائی تک سکون سے نہ بیٹھے اور ہر دم اس کی رہائی کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور بالخصوص جہاں بھی بیٹھو افواج پاکستان کی حمایت میں اعلان کرتے رہا کرو کہ ہم ہمیشہ پاکستان کے بھی ساتھ ہیں اور افواج پاکستان کے بھی ساتھ ہیں۔ جب بھی حکومت وقت اور افواج پاکستان ہمیں بلائے گی اور ہماری ضرورت پڑے تو انشاءاللہ اہل سنت کا ہر جوان اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے وطن پہ قربان کر دے گا۔ یہ پاکستان ہمارے اکابرین نے حاصل کیا تھا، یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، انہوں نے بڑی محنتوں اور مشقتوں سے پاکستان حاصل کر کے ہمیں دیا تھا۔ آج وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، وہ لوگ جنہیں پاکستان آج اچھا نہیں لگتا، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بھی پاکستان کے مخالف تھے اور اس وقت بھی پاکستان بننے کے خلاف آوازیں اٹھا رہے تھے۔ آج وہی لوگ افواج پاکستان دیکھ میں کس انداز میں وہ لوگوں کو ذبح کر کے افواج پاکستان کے ایف سی کے لوگوں کو ذبح کر کے ان کی گردنیں اتار کے ان سے پھر فٹ بال کھیلے جا رہے ہیں۔ یعنی دیکھو کتنی بے غیرت ہے وہ لوگ، ان کی غیرت بڑھ چکی ہے۔ آج اگر حکومت پاکستان ان کے خلاف آج اگر آپریشن کر رہی ہے تو یہ ہمارا سال پہلے کا مطالبہ تھا کہ ایسے لوگوں کا آپریشن کیا جائے اور ان لوگوں کو ختم کیا جائے جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، بم دھماکے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پاکستان کا بھی نعرہ لگایا کرو، افواج پاکستان کی حمایت کا بھی اعلان کیا کرو، اور سب سے بڑھ کے جو ہماری پہچان ہے اس نعرے کو کبھی نہ بھولا کرو۔ جہاں بیٹھو، جس مقام پہ بیٹھو، ہمیشہ یا رسول اللہ کے نعرے سے محبت کیا کرو، ہمیشہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہا کرو۔ رب ذوالجلال ہم سب کو مسلک کے حق اہل سنت کے سچے عقائد پہ زندگی عطا فرمائے، اور اسی مسلک کے سچے عقائد پر ہم سب کو با ایمان شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ But
سید بن کے حضرت دیدار میں آئے، محبت آزمانے منزل اسرار میں آئے، جسے محبوب بننا وہ نگاہ پیار میں آئے، جسے محبوب بننا وہ نگاہ پیار میں آئے، جو بےتاب محبت ہو میرے سرکار میں آئے، جو بےتاب محبت ہو میرے سرکار میں آئے، جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے، خدا جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے، خدا کو ڈھونڈنے والوں چلو آقا کی گلیوں میں، خدا کو ڈھونڈنے والوں چلو آقا کی گلیوں میں، خدا کو ڈھونڈنے والوں چلو آقا کی گلیوں میں، کہ بے پردہ ہے ملتا ہے خدا آقا کی گلیوں میں، بے پردہ ہے ملتا ہے خدا آقا کی گلیوں میں، کہ بے پردہ ہے ملتا ہے خدا آقا کی گلیوں میں، سبر تیرے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا، نبی دے کلمہ سلام میرا، قبول آدیا قبول آدیا قبول آدیا نبی لٹنے جو بہارا، مدینے لٹنے جو بہارا، نام بھگتا تو جی تیری بارا، نام بھگتا تو جی تیری بارا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا، سونے والے خدا کو یاد کر کے سو، کیا خبر تو دینا مجھے صبح کو، یا سلام آج زانا ہو قبول